السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال اللہ تعالی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ دنیا میں چاہے انسان 50 سال گزار لے، 60 سال گزار لے، 80 سال گزار لے، 100 سال گزار لے، یا 150 سال زندگی گزار لے، اسے ایک دن مرنا ہے۔ مر کر اسے واپس آنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک زندگی موت سے پہلے ہے اور ایک موت کے بعد ہے۔ تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ کوئی قبر سے نکل کر آیا ہے؟ آپ کے یہاں قبر پھٹی ہو اور آدمی نکل کر قبر سے باہر آ گیا ہو؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بالکل سرما ہو جائے گی، تو اسے کون زندہ کرے گا؟ عاص بن وائل ایک پرانی ہڈی لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے جو ہڈی کو ہتھیلی پہ رکھے اور جو مسئلہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، سرما بن گئی۔ اس نے جو پھونک ماری، اڑا دی، کہ محمد اسے کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فوراً جبرائیل بھیجا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کہ اسے بتاؤ کہ میں نے اسے گندا پانی سے پیدا کیا، آج مجھ سے یہ جھگڑا کر رہا ہے۔
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مجھ سے دلیلیں مانگ رہا ہے، مجھ سے مثالیں مانگ رہا ہے، مجھ سے مثالیں مانگ رہا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، مجھ سے پوچھتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا جو بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، سرما ہو گئی، اسے کون زندہ کرے گا؟ میرے محبوب اسے بتاؤ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس رب نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی رب تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور ہر مخلوق پر میرے رب کی نظر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے، سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں ملین ٹریلین مچھلیوں کو اللہ پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، غذا بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ میرا اللہ کسی ایک چیز سے بھی ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی میرے رب کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جدھر چلے جاؤ جہاں چلے جاؤ میرا رب پکڑ کر لائے گا، کھینچ کر لائے گا اور سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ مختصر بتاتے جا رہا ہوں۔ قرآن اذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں سب کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف میرے رب کو بقا ہے۔ دنیا میں ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، صرف اور صرف میرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ سب کو موت دینے کے بعد ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی؟ موت کے فرشتہ سے اب کون باقی؟ تے اللہ چار فرشتے جو عرش کو پکڑے ہوئے ہیں اور چار مقرب فرشتے، تو کہیں گے اللہ یہ عرش کے چار فرشتے، تو اللہ فرمائیں گے کہ ان کو بھی موت دے دو۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی؟ کہ اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور یہ تیرا غلام۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا یا اللہ اسی کو بچا لیں، تو اللہ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا۔ میرے بھائیو گزر جاؤ، آخرت کی تیاری کرتے ہو۔ پھر میرا رب پوچھے گا اب کون باقی؟ یا اللہ اسرافیل اور یہ تیرا غلام۔ اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائیں تو اسرافیل کے ہاتھ میں جو سور ہوگا نا وہ
اللہ کے عرش سے جا کر اوپر لٹک جائے. پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگے، سب کی روح نکالنے والی کی باری آ گئی کہ اللہ اوپر تو نیچے میں. تو اللہ فرمائے گا موت خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. پھر اللہ سب کو موت دینے کے بعد فرمائے گا من کان لی شریکن فلیاتی، کوئی ہے تو میرے مقابلے آؤ. من کان لی شریکن فلیاتی، کوئی ہے تو میرے مقابلے آؤ. من کان لی شریکن فلیاتی، ہے کوئی تو میرے مقابلے آؤ. کوئی ہو تو ہے نا. تو پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے تھے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ جو دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے آج کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ایڑی مان کر چلنے والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب ہے نا. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جسے کوئی زوال نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، قائم ہے، جو موت سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، وہ اللہ ہے. عباسی خلیفہ واسق باللہ محض 32 سال کی عمر جب موت نے جھٹکا دیا نا، بڑا ظالم تھا. اس نے بڑے علماء شہید کیے خلق قرآن کے مسئلے میں. جب موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک کبھی ختم نہیں ہو سکتا، رحم کر اس پر جس کا ملک ختم ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنایا، میں نے ہی مٹایا، میں پھر دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. کیسے ہوگا؟ کہ زمین ننگی ہوگی، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ صحرا،
کچھ بھی نہیں، طاعن صفصفا، کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کس لیے؟ قَدْ أَحْصَاهُمْ، سب کو احاطے میں رکھے ہوئے ہوں گا، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور ایک ایک کو گن گن کر اٹھاؤں گا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم سب رب کی بارگاہ میں اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ فُرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر اللہ قبروں سے نکالے گا، اٹھائے گا، قبر پھٹے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ جس نے دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی وہ بھی قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے ارے ہائے یہ تو وہ دن آ گیا کہ جب لوگ ہمیں ڈراتے تھے کہ آخرت کی تیاری کر لو۔ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمیں موت ہی دے دو، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ تو جس نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ بھی قبروں سے نکلیں گے اور وہ اس کا جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے کہ جس دن رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، نبیوں نے سچی خبر دی تھی، ہم اس کی تیاری کرتے رہے، تم اس سے غافل رہے۔ پھر اللہ پاک سب کو جمع کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں یا ننگے بدن، کپڑے پہنے ہوئے یا بغیر کپڑے کے، اللہ ہی جانے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ جب سارے ننگے ہوں گے تو ایک دوسری کو دیکھیں گے بڑی شرم آئے گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ سب اتنے پریشان حال ہوں گے کہ وہ اپنے پریشانی میں شرابور ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے۔ پھر اللہ کا عرش آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ آج 4 ہیں، اس دن 8۔ جب اللہ کا عرش اوپر سے نیچے آئے گا تو سارے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ میں نبی، کیا نبی، کیا شہید، کیا علماء۔ میں نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، جب میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا دنیا کے بے ہوشی کے بدلے۔ دنیا میں کہا تھا نا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ کہ نہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ نے کہا اچھا چل ٹھیک، تو اللہ نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش رہے، اس کے بعد ہوش میں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے دنیا کے بے ہوشی کے بدلے میں ان کو بے ہوشی نہیں کیا، یا تو اللہ پاک پہلے
میں ہوش میں آؤں گا. پھر سارے اس کے بعد ہوش میں آئیں گے. پھر اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو پہلے جوڑا پہنائیں گے، پھر مجھے پہنائیں گے، پھر سارے انبیاء کو جوڑا پہنائیں گے، اس کے بعد کسے پہنائیں گے؟ صدر صاحب، وزیر صاحب، منتری صاحب، کس صاحب کو اللہ جوڑے پہنائیں گے؟ اس کے بعد اللہ مؤذنین کو جوڑا پہنائیں گے، جس کو ہم ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مؤذن صاحب، مسجد کی صفائی نہیں ہوئی صحیح سب سیدھی نہیں ہے، وضو خانے میں پانی نہیں آ رہا. اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ پاک جوڑے کسے پہنا رہے ہیں؟ مؤذنین کو. اس کے بعد اللہ پاک جسے چاہیں گے اس کے مرتبے کے اعتبار سے جوڑا پہنائیں گے. پھر اللہ پاک کہیں گے میرے بندو میں نے تجھے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے سے لے کر موت تک تجھے دیکھتا رہا، سنتا رہا، تجھے کچھ نہیں کہا. فَالْيَوْمَ أَنْصِتُوا لِي، آج میں بولوں گا تم سنو گے. آج میں تم سب کی فائلیں کھولنے والا ہوں. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. آج میں تم سب کی فائلیں کھولنے والا ہوں. رات میں کون زنا کر رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. رات میں کون تہجد پڑھ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. رات میں کون ننگے ناچ دیکھ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. رات میں کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. کون جھوٹ بول کے سودے بیچ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. کون سچ بول کے سودے بیچ رہا ہے؟ اللہ پردے ڈال رہا ہے. لیکن یوم تبلی السرائر، آج ہم سارے پردے ہٹا دیں گے اور کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو، نافرمانوں کو الگ کر دو. ہاں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. پھر اللہ کہے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت آئے. پھر اللہ کہے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم آئے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا پل صراط بچھایا جائے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ترازو لایا جائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا حساب و کتاب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. فرشتے پکڑ کر مرد عورت کو لا رہے ہوں گے. اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور وہ ایسے کانپ رہے ہوں گے جیسے بکری کا بچہ کانپتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعتک فیہا. میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں بہت کچھ دیا تھا، آج تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ تو میرے بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے. جو اس دنیا میں تیاری کر کے گیا وہ کامیاب ہوگا. جو اپنی زندگی کو صرف عیش موز میں گزار کر کے گیا وہ ناکام ہوگا. کامیاب ہوگا وہ جو تیاری کر کے گیا ہے. ہر آدمی کو اپنا حساب دینا ہوگا.
ماں الگ حساب دے گی، باپ الگ حساب دے گا، بھائی الگ حساب دے گا، بہن الگ حساب دے گی، قرابت داریاں رشتہ داریاں ساری ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنا اپنا حساب دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس زندگی میں جب تک اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے، اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی، ہر بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔